لہذا بزرگوں میں ایک خاص درجہ آتا ہے اپنے مرید کے لیے جب وہ کثرت سے اپنے مرید کو سورہ اخلاص پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اب تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ وہ نصیب فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ اللہ توفیق دے کہ آپ کو یہ سعادت ملے کہ آپ کا شیخ آپ کو سورہ اخلاص کی تعلیم دے اور کہے کہ بیٹا اب تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ بہت بڑی بات، کیونکہ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے معاملہ، اس کے بعد یہ آخری معاملہ ہے، اللہ کی تمام صفتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سورہ اخلاص کے اندر اخلاص کی قوت جو ہے وہ اللہ جب عطا کر دیتا ہے تو پھر حقیقت دین کی سمجھ آتی ہے۔ پھر انسان نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ وقت دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ تھکاوٹ دیکھتا ہے، نہ کسی اور بہانے کو سامنے رکھتا ہے۔ وہ اپنے رب کے لیے لگا رہتا ہے، اپنے رب کے لیے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا کیونکہ اس کے اندر اخلاص آ جاتا ہے۔ اور یہی وہ قوت ہے جس کا ایک ذرہ بھی، جس طرح حضرت صاحب قبلہ نے اس دن ہمارا تصور بڑا اچھا ٹھیک کر دیا کہ نری نمازیں نہ پڑھ کے عمل صالح سمجھتے جاؤ، نری داڑیاں اور نرے ٹوپیاں رکھ کے ہی عمل صالح بنایا ہوا ہم نے۔ اصل چیز اخلاص، اصل چیز خلوص ہے، للہیت ہے، اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔ لہٰذا وہ جب آئے گا تو اس دن دین مکمل ہوگا اور دین کی حقیقت سمجھ آئے گی کہ اب میرا ہر عمل اللہ کے لیے، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی تعریف کرے، کوئی ناراض ہو، کوئی کسی بھی طرح سے مجھے جو ہے وہ اس عمل سے روکنا چاہے، جب میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک مرید تھا نا کسی شیخ کا، تو اس نے آپ نے بھیجا تبلیغ کے لیے، کہا جاؤ بھائی بیٹا لوگوں کو دین کی بات سناؤ۔ تو کہا بھائی بات سنو، اللہ کے لیے کرنا بات۔ تو فرمایا حضور اللہ کے لیے ہی کرنی تھی، لیکن یہ بتا دیں کہ علامت کیا ہوگی کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ علامت مجھے بتا دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں اللہ کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ تو اس شیخ نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ بیٹا تم دیکھو گے جب تم دین کی تبلیغ کر رہے ہوگے، نیکیاں سکھا رہے ہوگے، تم بھی لوگوں کو نیک بنا رہے ہوگے، تو بہت سارے اور لوگ بھی گفتگو کر رہے ہوں گے، نیکیاں کر رہے ہوں گے، کروا رہے ہوں گے۔ تمہیں جتنے بھی اللہ رسول کے حکموں پہ چلتے ہوئے اور اللہ رسول کی کتاب کا ذکر کرتے ہوئے لوگ ہیں، وہ سب اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے لیے کرنے کی علامت۔ کسی ایک سے تمہیں بغض نہیں ہوگا، کسی ایک سے نفرت نہیں ہوگی، کسی ایک سے یہ کیوں اتنا زیادہ مقبول ہو گیا، میں ابھی کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دیکھو کتنا مشہور ہو۔ نہیں، تمہارے دل میں اس کے لیے دعا نکلے گی، یا اللہ اسے بھی برکت دے، یہ بھی تیرے قرآن کو پڑھا رہا ہے، اسے بھی برکت دے، یہ بھی تیرے نبی کی تعلیم دے رہا ہے، اسے بھی برکت دے، یہ بھی تیرے دین کو پھیلا رہا ہے، مولا اسے برکت۔ تو جب تو دعائیں دے گا اسے تو سمجھ لینا کہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اور دوسری علامت نوٹ کر لینا کہ اگر ساری جو ہے وہ دنیا تمہارے ساتھ خوش ہے، ہر بندہ تجھ سے راضی ہے، تو بھی تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا، تیرے ساتھ کچھ لوگ ناراض بھی ہونے چاہیے، تیرے ساتھ کچھ لوگ بولیے ناراض بھی ہونے چاہیے۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی آقا کا طریقہ ہے۔ ساری دنیا تجھ سے راضی ہوگی، یہ بھی اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب تو نے لوگوں کو سچ بتانا چھوڑ دیا ہے، تبھی ہر بندہ تجھ سے خوش، ہر بندہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، کیونکہ تو نے لوگوں کو سچ بتانا چھوڑ دیا۔ سچ بتاؤ گے تو تمہارے دشمن بنیں گے لوگ، کیونکہ ہر بندہ جھوٹا اندر سے ہوتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے۔ تو یہ دو علامتیں تمہیں دے رہا ہوں، ایک دین کا جو بھی کام کر رہا ہوگا تم اس کے لیے دعا کرو گے، تم اللہ کے لیے اس دن شروع ہو گئے، اور دو سارے لوگ تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ دو علامتیں اخلاص کی علامتیں۔ لہذا دین کے اوپر کام کرنے والے لوگ یہ کیا جانے، جو اصل دین کی قوت ہے، دین کی برکتیں ہیں، وہ تو انہی دو چیزوں کے اندر ہے۔ یہاں تو کوئی مولوی دوسرے مولوی کو برداشت نہیں کرتا، اور قبلہ حافظ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں قاری حضرات کہ حضرات کیا ہیں، کیا معاملات بن چکے ہیں۔ تو کون اللہ کے لیے کرتا ہے، سامنے میں نے دکھا دیا، میں نے عرض کر دیا، بزرگوں کی تعلیمات سے عرض کر دیا کہ کون اللہ کے لیے کرتا ہے۔ جو دعا دے دوسروں کو محبت سے، پیار سے، ان کے لیے دعا کر دے، مولا مجھے خوشی ہوئی کہ میرا یہ فلاں ساتھی بھی دین کی تعلیم دے رہا ہے، اچھی بات ہے مولا، اور برکت دے اسے، میری بھی عمر اسے لگا دے، میرا بھی مولا میرے بھی معاملات میں اس جیسی برکت پیدا کر۔
تو یہ اصلیت ہے. جب ہم اس تک نہیں آئیں گے اس وقت تک للہیت پیدا نہیں ہوتی ہے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے اخلاص کا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سورہ اخلاص کی برکتیں عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.